لباس کے ساتھ ہی فحاشی کی بات آ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں لباس ہے جو انسان کو حیادار بناتا ہے، اور وہی لباس جب اترنے لگے یا اسی لباس کے اندر جب شرم نہ رہے تو فحاشی ہے۔ اور جب وہ کرتے تھے کوئی بے حیائی کا کام، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، جب وہ طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کا دیکھیں شیطان ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے انسان کو، ہر دور میں اس نے یہ کام کیا، تو وہ شیطان ان کو کیا سمجھا دیا تھا کہ دیکھو بھائی یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ان میں تو ہم بڑے گناہ کرتے رہے، تو ان گناہوں والوں کپڑوں کے ساتھ تو نہیں نا پھر طواف کیا جا سکتا، تو ان کو اتارا جائے۔ قریش اپنے آپ کو چونکہ بہت بڑی چیز اور پارسا سمجھتے تھے، تو یا تو قریش کوئی لباس دیں کسی کو تو پھر وہ لباس پہن کے طواف کرتا تھا، نہیں تو پھر اگر اس کے پاس کوئی نیا لباس ہوتا تھا تو پھر وہ پہنتا تھا، اگر نہ نیا لباس ہے نہ قریش دیتے ہیں تو پھر ننگے ہی طواف کرتے تھے، چاہے عورتیں چاہے مرد، اور عورتیں اپنی شرمگاہ کے آگے کوئی چھوٹا سا چمڑا رکھ دیتی تھیں یا کوئی چھوٹا سا کپڑا آگے ایسے رکھ لیا اور وہ بھی ننگی طواف کر رہی ہیں۔ تو جب اس کو کہا گیا فحاشی، سمجھ آئی؟ یعنی یہ بے حیائی کو یہاں پہ بے حیائی کس کو کہا گیا؟ فحاشی کا لفظ کس کے لیے آیا؟ لباس کے اتارنے کے لیے۔ اور ان سے پوچھا جائے نا کیوں کرتے ہو یہ، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، وہ ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے، بھلا وہ کوئی پاگل تھے؟ بھلا ان کو نہیں پتا تھا؟ ہر غلط کام پہ شیطان نے کیا پٹی پڑھائی ہے، ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں آگے سے جو غلط کام کریں گے ہمارے تو بڑے ایسے ہیں، ہمارے تو خاندان میں یہی ہوتا ہے، ہمارا تو کلچر یہی ہے۔ کبھی کلچر کا نام، کلچر بھی کیا ہے؟ جو آباء و اجداد کرتے رہے۔ ہمارے بڑے بھی کیا ہے؟ وہی ہمارے آباء و اجداد۔ خاندان کیا ہے؟ وہی آباء و اجداد، بس ان کو ہم نے یہ کرتے دیکھا۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ کیا تو اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد تمہارے ان کو کوئی علم نہ ہو یا وہ کوئی عقل نہ رکھتے ہو پھر بھی تم وہی کرتے رہو گے؟ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے اللہ نے کہا ہی ہے تو پھر ہی ہم کر رہے ہیں نا۔ کہاں دلیل ہے؟ کچھ دلیل نہیں۔ کہا گیا قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ایک بات تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ فحاشی کیا ہے؟ بے حیائی کی سب چیزیں فحاشی میں آ جاتی ہیں۔ یہ فحاشی کو بھی آج نا ماڈرن نام دیا گیا ہے، فیشن، یا اس کو کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہونا، یا اس کو کہتے ہیں اپنا سافٹ امیج ہونا، یہ سب فحاشی کے ڈیفرنٹ نام، یا آرٹ یا کلچر، تو یہ سب فحاشی کے ہی نام ہیں۔ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہیں فقر کی طرف، فقر کا ڈر دیتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ یأمرکم بالفحشاء، وہ دیتا ہے یہ حکم، اللہ نہیں دیتا فحاشی کا حکم، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر نام لگا دیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں لگاتے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے، اور اللہ کا نام لگا دیا؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ آج کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں کہتا ہے یہ ہمارا دین؟ ہم تو خوشی کرنا چاہتے ہیں، دین میں کیا خوشی کرنا منع ہے؟ یعنی خوشی آپ کر لیں، اپنی خوشی کر لیں، چاہے اللہ کو ناراض کر لیں۔ اور سب سے بڑی ہماری ماشاءاللہ مثال جو ہے نا وہ تو شادیاں ہیں۔ شادی پہ تو کوئی اب ہر چیز حلال ہو گئی، ہر چیز جائز ہو گئی، ساری فحاشی جائز ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہمیشہ ہوتا تھا، ماں باپ کی خوشی کے لیے بیٹا تم ایسا نہیں کرو گے، مہندی نہیں کرو گے، ڈھولک نہیں کرو گے، اور پھر اس کے بعد ڈی جے کو بلا کے ناچ ناچ کے ہلکان ہوتے ہیں۔ جس لوگوں کے اندر جس کا یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن، جو اس قرآن کے ماننے والے ہوں، اور پھر ان کی بیٹیاں اور ان کی عورتیں ان کے لیے ڈی جے کہے کہ ڈانس فلور از اوپن اور آؤ آ کے ڈانس کرو، ڈوب مر جانا چاہیے پھر ہمیں۔ یہاں تو ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، یہاں پھر شاید اگر پتہ ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کہاں پہ قرآن نے منع کیا تو یہ بتائیں کہ قرآن کو آپ نے کتنی دفعہ سمجھ کے پڑھا ہے؟ اب کہاں ہے اسلام کے اندر یہ منع؟
یہ ہم مکس گیدرنگ کریں، نہیں یہ ہماری اتنی خوشی ہے، ہم تو سب مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھیں گے، فیملیز ہیں سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، جہاں پہ کسی کی نظریں کسی پہ، اپنی بیوی پہ تو نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی بری لگتی ہے، دوسروں کی بیویوں پہ ہوتی ہیں۔ دیجیے، اللہ تو قسط کا حکم دیتا ہے، اللہ فحاشی کا تھوڑی دیتا ہے۔ اور قسط کیا ہوتا ہے؟ انصاف، جس کا جو حق ہے اس کو وہ اس کا حق دینا، نہ کمی نہ زیادتی، نہ حد سے بڑھنا ہاں نہ حد سے پیچھے رہنا۔ جتنے بھی حقوق ہیں ان کے اندر قسط ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ اللہ کا حق بھی اس کو پورا پورا دو، رسول کا حق دو، ان کو رشتہ داروں کا حق دو، جتنے آپ کے اور ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمسائے ہو گئے یا اور آپ کے ساتھ تعلق والے ہوئے، ان کے حقوق دو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا تو حق اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو لہٰذا اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید، توحید کے اوپر چلو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اعتدال میں رہو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور قائم رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کی نزدیک۔ عند کل مسجد مطلب نماز کے وقت میں بھی اللہ کی طرف چہرہ کرو، کلی مسجد، عند کل مسجد مسجد کے نزدیک، یعنی نماز کے وقت میں اپنے چہروں کو اس کی طرف متوجہ کرو، فزیکلی بھی قبلے کی طرف منہ کرو، یعنی مانوی طور پہ بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، اور فزیکلی بھی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرف رخ کرو۔ اور اسی طرح آپ اگر ظرف مکان لے لیں، ایک تو میں نے آپ کو زمان کا بتانا نا، جس وقت نماز کا جو وقت ہو، ایک ہے نماز کی جگہ، تو نماز کی جگہ میں بھی اس کی مسجد کی جگہ جو بھی یعنی قبلہ ہے اس کی طرف رخ کرو۔ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے دین کو، یعنی اللہ تعالی کے لیے عبادت کو خالص کرو۔ اب یہاں پر امام ابن کثیر نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی بات ہے نا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وہ ہے اتباع رسول، یعنی رسول کے اتباع کرو، رسول نے جس طرح سکھایا ہے اس طرح کرو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا آگے جو ہے نا کہ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص، تو اخلاص اپنی عبادت میں پیدا کرو، یعنی فرمایا کہ سارے عملوں کے لیے یہ ہے، سارے اعمال تمہارے ایسے ہونے چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ قبول ہوں تو پھر ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز کہ تم اتباع رسول کرو، اتباع رسول۔ نمبر 2 اخلاص ہونا چاہیے کہ ہر عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور کو نہیں۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، یعنی بدأ، اس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا، تعودون، تم لوٹو گے، یعنی جیسے تمہیں اس نے پہلے پیدا کیا تھا نا، جیسے ہم پہلے کیسے پیدا ہوئے تھے، ننگے جسم تھے، مرد بے ختنہ تھے، کوئی نہ پیر میں جوتی نہ بدن پہ کپڑا، بالکل ایسے ہی فقیروں کی طرح دنیا میں آئے تھے، اسی طرح تم دوبارہ جمع کیے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے سامنے ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے، جیسے کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دہرایا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یعنی اپنے اعمال تم درست رکھو کیونکہ تمہیں واپس جانا ہے، اور واپس جاؤ گے تو کوئی ان میں سے چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ جو کمنٹس آپ کو ملتے ہیں نا، تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو فیس بک پہ، یا آپ کے فینز بن جاتے ہیں کیونکہ آپ بڑی حسین لگتی ہیں، یا آپ کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، یہ تعریفیں بھی نا یہیں بجھ جائیں گی، ہاں، مگر اللہ کی نظر میں آپ جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے، وہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تھا، واپس تمہیں ایسا ہی لے کر اٹھائے گا کہ نہ تمہارے پاس کوئی چیک بک ہوگی، نہ کوئی بینک بیلنس ہوں گے، نہ کوئی جائیدادیں ہوں گی، نہ کوئی خزانے ہوں گے، نہ کوئی فیملی ارد گرد ہوگی، کوئی بھی نہیں، اکیلے ہی دنیا میں آئے تھے، اکیلے اللہ نے کھڑا کر دینا۔
تو اس حساب کتاب سے پہلے کیا کرو، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یعنی ہر اپنی عبادت میں، ہر عبادت کے اندر اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو، اپنا رخ سیدھا کرو، نماز میں تو کرنا ہی کرنا ہے،